تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 213 فرعون و جنود فرعون کی ہلاکت۔ فرعون و جنود فرعون کی ہلاکت۔ جب مصر کے قبطی صرف 3 افراد کے علاوہ جن میں فرعون کی بیوی بھی شامل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات سننے اور ان کے معجزات دیکھنے کے باوجود فرعون اور اس کے حواریوں حامان وغیرہ کے ہاں میں ہاں ملانے اور انہی کی طرح کفر و ضلالت پر کمر بستہ رہے، حالانکہ نہ وہ ایمان لانے والے جادوگروں کے علاوہ جادوگر تھے نہ آل فرعون میں شامل تھے۔ تو شہر کے قرب و جوار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے عرض کیا کہ وہ وہاں سے اپنے ساتھیوں یعنی بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، ورنہ جیسا کہ اسے معلوم ہوا ہے فرعون نہ صرف انہیں بلکہ تمام بنی اسرائیل کو ان کے بال بچوں سمیت ایک ساتھ قتل کرنے والا ہے، اور وہ ان اہل قبط اور آل فرعون کو بھی جو ایمان لے آئے ہیں قتل کر دے گا۔ اس روایت کے بارے میں اہل کتاب خاموش ہیں، البتہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا ہے، اور انہی کے حوالے سے ابن ابی حاتم نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ تمام جادوگر، کچھ اہل قبط اور اہل فرعون کے کچھ لوگ اور بنی اسرائیل تمام کے تمام افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لے آئے تھے۔ اس کا ثبوت ارشاد باری تعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 83۔ پس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف قدر قلیل آدمی ایمان لائے، وہ بھی فرعون سے اور احکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف پہنچے، اور واقعہ میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا سے بھی ملتی ہے، جبکہ کلام الہی کے زمر میں صرف فرعون کی طرف رائج ہے، جیسا کہ سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اول فرعون اور اس کے جبر و ظالم حواریوں کے خوف سے اپنی رسالت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور فرعون کے بارے میں ارشاد الہی یعنی بغیر حق صرف اللہ ظلم و جبر سے زمین پر حکومت کر رہا تھا۔ اس کے متعلق جیسا کہ سطور بالا میں پیش کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعنی جو کچھ طاقت اور زر و مال اسے حاصل تھا اسے جاؤ بے جاغل و غش صرف کرتا تھا۔ سورت یونس آیت نمبر 84۔ اس کے علاوہ ارغم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا اپنی قوم سے کہا، سورہ یونس آیت نمبر 84، اور موسیٰ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو، یعنی اے قوم اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو اسی پر توکل کرو تاکہ معلوم ہو کہ تم واقعی مسلم ہو۔ اس کا جواب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہ دیا، سورہ یونس آیت نمبر 85۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 214۔ فرعون و جنود فرعون کی ہلاکت۔ پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور مجاہد، ابو مالک، ابراہیم نخعی، ربی و ضحاک، زید بن اسلم اور ان کے بیٹے عبد الرحمن وغیرہ نے ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا
کہ وہ اپنی قوم سے کہیں کہ اس کے افراد اپنے لیے اہل کباد مصر سے الگ پہچاننے والے یعنی مساجد کی طرح کے مکان بنا لیں، تاکہ وہ فرعون اور اس کے معاونین و ملازمین کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور وہ مکان ایسے ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو وہ انہیں زمین سے اکھاڑ کر اور سواریوں میں لاد کر فوری طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں چاہیں لے جا سکیں، اور اس وقت تک حکم الہی پر عمل کرتے رہیں۔ پھر جیسا کہ سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مصائب میں مبتلا اہل ایمان کو دیا تھا، جب کہ آپ خود بھی ایسے مواقع پر حکم الہی پر عمل کرتے تھے۔ بہرکیف جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جب فرعون کے مظالم حد سے گزرے اور وہ بنی اسرائیل کے مرد و زن اور بچوں کے علاوہ خود اپنی قوم اور اہل قبط کے ان لوگوں کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور خدا پر ایمان لے آئے تھے چن چن کر قتل کرانے لگا، تو ان لوگوں نے اپنے مکانوں کو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت مساجد کی طرز پر بنائے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اکھاڑ کر سواریوں پر لاد دیا، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کے ارادے سے ایک ساتھ مصر سے نکل کر دریا کے کنارے جا پہنچے تو دیکھا دریا حد سے زیادہ طغیانی پر ہے، اور ادھر جب فرعون کو اس کی خبر ہوئی تو اپنا لاؤ لشکر لے کر ان کے تعاقب میں چل پڑا، تاکہ انہیں دریا عبور کرنے سے قبل ایک ایک کر کے قتل کر دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھا دیا کہ دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان کے لیے خشک زمین کی طرح اتنا چوڑا راستہ بنا دیا کہ اس پر چل کر وہ سب ان کا مال و اسباب اس کنارے سے آسانی کے ساتھ دوسرے کنارے پر جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ کرشمہ اور ان پر اس کا یہ کرم دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی خوش ہو گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمواریوں کو اس رستے سے دریا پار کرنے کا حکم دیا تو خدا کا نام لے کر اس رستے پر ہو لیے، اور سب کے سب آسانی دریا کے دوسری جانب جا پہنچے، جبکہ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جس طرح خدا کی قدرت سے پہلے وہ راستہ پیدا ہوا تھا، اچانک دریا چل گیا، اور فرعون اور اس کے تمام لاؤ لشکر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور اس کی وضاحت میں مفسرین محدثین اور دوسرے معتبر و ثقہ و راویوں نے طویل روایات و حکایات قلم بند کیے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کی طوفانی لہروں کی نظر ہو گئے۔ کہا جاتا کہ فرعون اور اس کے لشکر کی ہلاکت کا واقعہ روز عاشورہ پیش آیا تھا۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے یہودی بھی یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ مدینہ کے یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلتے ہو تو اس روز روزہ رکھا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون پر فتح کامل سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ حدیث با تمام کمال صحیح و صحیح مسلم و صحیح بخاری میں موجود ہے۔ واللہ اعلم۔